کہ جنات جو ناپاک جنات ہیں، جو شیاطین ہیں، ان کے ذریعے کام لیا جائے، کیونکہ جنات ہمیں نظر نہیں آتے. بعض دفعہ جن کام کرتے ہیں تو ہمیں کام تو نظر آتا ہے، جن نظر نہیں آ رہا ہوتا. تو ہم، کیونکہ اب یہ بھی ایک کام کا ایسا سبب ہے جو مخفی ہے، اس لیے اس کو بھی جادو کہا جاتا ہے. جنات کیسے کام کرتے ہیں؟ پہلی بات یہ کہ جنات کے پاس لامحدود اختیار نہیں ہے. جیسے انسان کوئی کام کرنے میں کسی سبب کا محتاج ہے، تو ایسے ہی جنات بھی کام کرنے میں کسی سبب کے محتاج ہیں. ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ ایسی ان کے پاس طاقتیں ہیں کہ جب چاہیں جو چاہیں بیٹھ کے کر لیں. تو وہ کیا کرتے ہیں جنات؟ جو ناپاک جنات ہوتے ہیں، جو کافر جنات ہیں، یا جو اسلام دشمن جنات ہیں، یا انسانیت کے دشمن جنات، جیسے انسانوں میں ہر طرح کے لوگ ہیں. آپ ٹارگٹ کلر کو پیسے دے کے اس سے بندہ مروا دیں، آپ ایکسیڈنٹ کروا لیں کسی کے ذریعے پیسے دے کے، تو ایسے ہی جنات کو بھی خوش کر کے ان سے کام بعض دفعہ نکلوایا جا سکتا ہے. ہمیشہ نہیں ہوتا، بعض دفعہ وہ کر دیتے ہیں. ان کو خوش کیسے کیا جاتا ہے؟ تو ایسے کام کر کے جو بہت ہی برے اور بھیانک وحشیانہ کام ہے. چونکہ شیطان انسان کو جنت سے نکالنے کا ذریعہ بنا اور جہنم میں لے جانا چاہتا ہے، تو اس شیطان کی جو اولاد ہے تو یہ کیا کرتی ہے؟ یہ کہتی ہے کہ آپ کوئی ایسا کام کرو جو انتہائی وحشی ہو، جس کی وجہ سے آپ پر جہنم واجب ہو جائے، تو ہم آپ کا کوئی کام کر کے دے دیں گے. تو اس کے لیے پھر جادوگر لوگ جو ہیں وہ کچھ ایسے کام کرتے ہیں جس سے شیاطین خوش ہو کے پھر جادوگر ان کو ایک میسج دیتے ہیں، پیغام دیتے ہیں کہ یہ کام کر لو. تو جنات اپنی بساط کے مطابق اس کام کے کرنے کی کوشش کرتے ہیں. بسا اوقات اس میں پورے کامیاب ہو جاتے ہیں، بسا اوقات 50% کامیاب ہو جاتے ہیں، بسا اوقات 25% کامیاب ہو جاتے ہیں، اور بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ جنات 1% بھی کامیاب نہیں ہوتے اس میں، یعنی کوئی یقینی اثر نہیں ہوتا اس کا. اب وہ کام کیا ہیں؟ وہ بڑے وحشیانہ قسم کے کام ہیں. مثال کے طور پر آپ نے جادوگروں کے بارے میں سنا ہوگا کہ جب لوگ جاتے ہیں جادوگر کے پاس کہ ہم نے میاں بیوی میں طلاق ڈلوانی ہے، ان کے جیسے کسی کو عشق ہو گیا کسی سے، وہ طلاق دلوانا چاہ رہا ہے، تو جادوگروں کے پاس جاتے ہیں. تو جادوگر کیا کہتے ہیں؟ بھائی جو ہے نا کسی مردہ بچے کی ہڈی لے کر آؤ قبرستان سے. اب معصوم بچہ ایسی چیز ہوتا ہے کہ جس پہ ہر ایک کو ترس آتا ہے، خاص طور پہ وہ مر جائے تو اس پہ تو بہت ہی پیار آتا ہے، اس پہ بڑا ترس آتا ہے. اب آپ قبر میں گھس کے اس کی ہڈیاں نکال کے لا رہے ہیں. یہ ایک ایسا عمل ہے جو کافر بھی کرتے ہوئے ڈرتا ہے، ایک بڑا ہی وحشیانہ عمل. بعض دفعہ یہ کرتے ہیں کہ بھئی ایک مرغی کا چوزا لاؤ اور اسے کھڈا کھود کے زمین میں زندہ دفنا دو. اب یہ جانور پر انسان کو رحم آتا ہے، خاص طور مرغی کا چوزا تو بڑا معصوم سا ہوتا ہے، اس میں تھوڑا پیار سا آتا ہے اس کے اوپر. تو یہ کیا کریں گے کہ ایک بڑا وحشیانہ عمل ہے نا، تو آپ سے ایسے کام کرائیں گے جس سے آپ کا ضمیر مر جائے. جب آپ اتنے وحشیانہ کام کرو گے، آپ سے کہیں گے خون پیو، آپ سے کہیں گے گندگی کھاؤ، گوبر کھاؤ. یہ جادوگر خود بھی یہ سارے کام کرتے رہتے ہیں، گوبر کھاتے ہیں. یہ ہمارے ایک دوست نے بتایا کہ لانڈی میں 2 جادوگروں کا پھڈا ہو گیا آپس میں، تو وہ بڑا عجیب لڑائی ہوئی. تو وہ لڑائی میں تانے کیا دے رہے ہیں ایک دوسرے کو. تو ایک کہہ رہا ہے تو کتنا بڑا جادوگر ہے، مجھے پتا ہے تو کتنا گوبر کھا سکتا ہے، تو 1 پاؤ سے زیادہ کھا ہی نہیں سکتا. اور دوسرا کہہ رہا ہے بھائی تو کیا کھائے گا، میں آدھا کلو گوبر کھا جاتا ہوں. یعنی یہ ان کی لڑائی ہو رہی ہے. تو یہ گوبر کھانا، گندگی میں پڑے رہنا ہر وقت، یعنی وہ کام جو اینٹی اسلام ہے اور بڑے وحشیانہ قسم کے کام ہیں. زندہ بچے کو دفن کر دینا، یا بچے کی ہڈی نکال لینا، یا مردوں کی ہڈیاں نکال لینا، مردوں کا گوشت کھا لینا. اس قسم کے انتہائی جب وحشیانہ عمل کیے جاتے ہیں تو جو جنات اور شیاطین ہیں وہ ایسے آدمی سے خوش ہو جاتے ہیں. تو وہ پھر ان کو کوئی میسج دے دیتا ہے. میسج میں بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ جیسے میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، کہیں لوگ یہ کام کرنا نہ شروع کر دیں. تو میسج میں کسی بھی طرح سے ان کو میسج دے دیا جاتا ہے، جنات سمجھ جاتے ہیں کہ یہ بندہ ہم سے چاہتا کیا ہے، تو پھر جنات وہ کام کرنے کی کوشش میں لگ جاتے ہیں. تو یہ بھی جادو کی ایک قسم ہے. تو اب جب جنات اس بندے کو نقصان پہنچانا شروع کرتے ہیں تو بندے کو جو نقصان ہو رہا ہے وہ تو ہمیں نظر آ رہا ہے، مگر اس کی لاجک سمجھ میں نہیں آ رہی. ڈاکٹر بھی پریشان ہوتے ہیں، یار اس کے سب کچھ ٹھیک ہے پر پتہ نہیں کیوں ہو رہا ہے. ڈاکٹر بھی پریشان ہوتے ہیں. تو وہ کیا ہوتا ہے، جنات کے اس کے اوپر اثرات ہوتے ہیں، اور وہ جنات کسی نے بھیجے ہوتے ہیں. تو یہ بھی جادو کی ایک قسم ہے، کیونکہ یہاں بھی ہمیں اثر نظر آ رہا ہے ایک چیز کا، مگر اس کا سبب ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا، کوئی سائنٹیفک لاجک ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی اس کی. تو یہ بھی ایک قسم ہے. تو یہی والا جادو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ہوا تھا، یہودیوں نے کیا تھا جنات اور شیاطین کے ذریعے. تو یہ جو جادو ہے، چاہے وہ دوسری قسم کا ہو یا پہلی قسم کا، یہ جو شعبدے والا جادو ہے نا، ایک قسم میں نے بتائی کہ شعبدہ، نظر کا دھوکہ، یہ والا جادو تو سب پہ ہوتا ہے.
کوئی بھی ٹرک سیکھے اور ایسے نظر کا دھوکے سے کوئی کام کرے، یہ تو سب متاثر ہوتے ہیں. جیسے یوٹیوب پہ کلپ ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا، وہ رومال سے جناب اس نے کبوتر نکال کے دکھا دیا. تو یہ تو ایک ٹرک ہے، اس میں تو آپ متاثر ہوں یا نہ ہوں، وہ تو چونکہ ایک ایسی ٹرک ہے جس سے سب متاثر ہوتے ہیں. تو یہ اثر تو سب پہ ہوتا ہے، اور یہ اس اثر کا نقصان نہیں ہوتا، بس تھوڑی سی کلیپنگ ہو جاتی ہے اور لوگ کہتے ہیں بھائی بڑا کمال کیا آپ نے، پتہ نہیں کیسے کر کے دکھائے. تو یہ والا جادو تو اتنی خطرناک چیز نہیں ہے، اور یہ ناجائز ہے اس صورت میں کہ جب آپ واقعی کسی کو دھوکہ دے رہے ہو، اس سے کسی کو نقصان پہنچا رہے ہو. اگر کسی کو آپ اس سے نقصان نہیں پہنچا رہے، محض ایک کھیل تفریح کے طور پر آپ دکھا رہے ہیں اور لوگ بھی سمجھ رہے ہیں کہ بھئی یہ صرف ایک یعنی شعبدے بازی ہے، ایک ٹرک ہے، تو یہ انٹرٹینمنٹ کا ایک ذریعہ ہے، اس سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. لہذا یہ اس جادو میں داخل نہیں ہے جس کو شریعت نے حرام قرار دیا اور جس پر بہت زیادہ وعیدیں ہیں. تو وہ حرام جادو کون سا ہے، وعیدیں کس پر ہیں؟ وہ دو قسم کا جادو ہے. ایک مسمرزم والا، جس میں جیسے وہ عامل نے کیا کیا، مٹکا لا کے دکھا دیا اور دھڑام سے وہ کر دیا، وہ والا جادو حرام ہے. اور یہ تیسری قسم کا جادو حرام ہے جس میں جنات کے ذریعے کام لیا جاتا ہے. یہ تو میں نے جادو کی 3 اقسام آپ کے سامنے بیان کی. اب میں جادو کی ایک اور حقیقت بیان کرتا ہوں. یہ بات خوب اچھی طرح سمجھ لیجئے. 2 مسئلے اب میں اس بارے میں بیان کروں گا. نمبر 1، کیا جادو واقعتاً بہت زیادہ مؤثر چیز ہے جس سے ہمیں ڈرنا چاہیے، بچنا چاہیے، بہت اہتمام کرنا چاہیے؟ ایک بات تو یہ، کیونکہ ہمارے معاشرے میں آج بہت لوگ جادو سے ڈرتے ہیں. کچھ بھی ہو جائے لوگ کہتے ہیں یار کسی نے کچھ کیا ہوا ہے ہمارے گھر پہ، بچیوں کی شادی نہیں ہو رہی، یار کچھ ہوا ہوا ہے، جادو وادو ہوا ہے ہمارے پر، آپ کو روزگار نہیں مل رہا تو بھائی کچھ چکر ہے، کسی نے بندش لگائی ہوئی ہے. تو میں اس مسئلے کو ذرا واضح کروں گا. دوسرا میں یہ بتاؤں گا کہ کیا جادو کے ذریعے کسی شے کی حقیقت کو تبدیل کیا جا سکتا ہے؟ یعنی کیا جادوگر میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ سونے کو وہ چاندی بنا دے، پتھر کو وہ سونا بنا دے، یا انسان کو وہ جانور بنا دے، یا یعنی ایک چیز کی حقیقت ہی چینج کر دے؟ کیونکہ آج لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ جادوگر بہت کچھ کر سکتا ہے. تو میں اس مسئلے پر بھی انشاءاللہ بھی روشنی ڈالوں گا. تو یاد رکھیے، جادو بھی ایک ضعیف سبب ہے کسی کو نقصان پہنچانے کا. یہ اتنے آرام سے نہیں ہو جاتا جتنا لوگ سمجھتے ہیں. بعض لوگ یہ دلیل دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کا اثر ہو گیا تھا، جس پر سورہ فلق سورہ ناس نازل ہوئی، تو جب اللہ کے نبی پہ ہو سکتا ہے تو ہم اور آپ کس کھیت کی مولی ہیں، ہم پر کیوں نہیں ہو سکتا؟ یہ بہت اہم سوال ہے، اس کا خوب اچھی طرح جواب سمجھیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کا اثر اس لیے ہوا تھا کہ یہودی آپ کو جادوگر کہتے تھے. وہ کہتے تھے یہ جو قرآن پڑھتے ہیں یہ جادو ہے، اور یہ منتر سے اور جادو کے زور سے لوگوں کو اسلام کی طرف لا رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہودیوں کے جادو کا اثر ہونے دیا تاکہ یہودیوں کو یقین آ جائے، اور یہ بات دلائل کی دنیا میں بالکل واضح ہو جائے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جادوگر نہیں ہے. کیونکہ آپ کو ذرہ برابر بھی جادو کے علم سے مناسبت ہوتی تو آپ اپنے اوپر جادو نہیں ہونے دیتے اور جادو کا توڑ کر لیتے فوراً. کیونکہ جادوگر کے اوپر جادو کا اثر نہیں ہوتا، وہ جانتا ہے کہ جادو کی شرارتوں کو سمجھتا ہے وہ. تو اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کا اثر اس لیے ہونے دے دیا تاکہ لوگوں کو یقین آ جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بشریت میں کامل ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جادوگر نہیں ہیں. اس دعوے کی ایک بہت بڑی دلیل کہ جادو کا اثر اتنے آرام سے نہیں ہوتا